Good morning, respected viewers, and good morning, respected ones. Hope of that you all are well. Welcome to my YouTube channel, Success with Ma'am Amara. Hope of that you all are good, you all are well, and hope of that you enjoy my teaching. As you better know that we are discussing our syllabus, class 10th. We already discussed some paragraphs, 6 paragraphs we have discussed. Today we are going to discuss about paragraph number 7. Okay, before to start our today learning, I want to share with you an inspirational quote of Bobby Unser, who is renowned because of his professionalism, because of his very famous driving skills. Okay, he wants to say that, he wants to share a beautiful lesson. He wants to say that success is where success come because of two things: practice and opportunities. Means to say that whenever you are ready for practice and then you attempt opportunity with the help of your preparation, then you will entertain success. کتنا ایک سندر سی، کتنا ایک خوبصورت سی بات بابی انصر نے شیئر کی. وہ کہتے ہیں سفلتا جو ہے ہماری زندگی میں، کامیابی جو ہے وہ ہمیں ایسے نہیں مل جایا کرتی. ہمیں کامیاب ہونے کے لیے یا ہمیں سفلتا پانے کے لیے سب سے پہلے خود کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا اپرچونٹی کا بھی ویٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی جب ہم اپرچونٹی کے لیے سٹینڈ ہوتے ہیں، ہماری پریپریشن بھی ہونا بہت ضروری ہے. اوکے، اسی لیے جب بھی آپ کو اپرچونٹی ملے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ خود کو تیار کریں. فار ایگزامپل ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں جو ہے نا اچانک اس میں جو ہے نا کافی سارے اسکالرشپ جو ہے نا بیٹا اناؤنس کیے گئے، لیکن اس میں وہ اسکالرشپس جو ہیں وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو کبھی نہیں ملے. صرف اسی اسٹوڈنٹ کو ملے ہیں جو کہ یعنی ٹیسٹ جس نے اچھا کلیئر کیا، جس نے ٹیسٹ اچھا اٹیمپٹ کیا. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ ہماری پریپریشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے، جو کہ یعنی ہماری سفلتا میں ہماری سفلتا میں جس کا ہماری پریپریشن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کریں، ہمیشہ اپنے آپ کو یعنی تیاری کی جانب آئیں، پریکٹس کی جانب آئیں، سکلز سیکھیں تاکہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. Okay, let's start our today learning. Today we are going to discuss about paragraph number 7. As you better know that we are discuss chapter number 1, paragraph number 7. Okay, chapter number 1, Hazrat Muhammad's social reforms for the rights of women, orphans and slaves. As you better know that we have discussed the rights of women, and today we are going to discuss about the rights of orphan. Okay. Who is orphan? Orphan is the person whose father is died. Okay, whose father has died. Okay, we start. Let's start. Hazrat Muhammad, peace be upon him, established strong ethical and legal frameworks for the protection of orphans. Means to say, that Hazrat Muhammad, peace be upon him, already introduced the rights of women. Then he introduced the rights of orphan. He established strong and ethical and legal. Means to say he established strong ایتھیکل اور لیگل فریم ورکس. اگر میں آپ کو بیٹا اردو میں اس کی ایکسپلینیشن دینا چاہوں تو میں یہ کہنا چاہوں گی، حضرت محمد پیس بی اپون ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلشڈ، انہوں نے قائم کیے اسٹرانگ، مضبوط، ایتھیکل
ایتھیکل اینڈ لیگل، اخلاقی اور پھر قانونی فریم ورک یعنی ضابطے فار دا پروٹیکشن آف آرفنس، آرفنس کی پروٹیکشن کے لیے. اچھا یہ اب فریم ورک کیا ہے؟ فریم ورک سے مراد رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اوکے اگلا کیا ہے؟ اب میں ذرا جو ہے نا گارڈین شپ کے حوالے سے آپ کو یعنی بتانا چاہوں گی، گارڈین شپ ود اکاؤنٹیبلٹی. اب گارڈین شپ کیا ہے؟ گارڈین شپ مینس یعنی سپرویژن، یعنی جس کے انڈر سپرویژن آپ ہوں. اوکے جیسے یعنی ہمارے گھروں میں جو ہے نا ہمارے فادرز جو ہیں وہ یعنی گارڈین ہیں ہمارے. اوکے ہمارے جو ہے نا بھائی جو ہیں وہ ہمارے جو ہے نا بڑے بھائی جو ہے نا انہیں بھی یہ درجہ حاصل ہوتا ہے نا، وہ بھی ہمارے جو ہے نا گارڈین ہوتے ہیں. اوکے اور جب کوئی بچی جو ہے نا اس کی جب میرج ہو جاتی ہے تو یعنی اس کے جو ہے نا فادر ان لا جو ہیں وہ بھی اس کے گارڈین ہو سکتے ہیں، یا ان کے ہسبینڈ بھی ان کے جو ہے نا گارڈین ہوتے ہیں. اوکے اچھا گارڈین شپ ود اکاؤنٹیبلٹی. اب اکاؤنٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ رسپانسبلٹی ان آنسریبلٹی، یعنی وہ انسان جس سے جواب طلبی کی جائے، جس سے جواب مانگا جائے. اوکے those who took charge of orphan children were held accountable for their treatment and the use of their wealth. اوکے those who took charge یعنی ایسے لوگ جن کو جو ہے نا یتیم کی کفالت کا حق دیا گیا یا جنہوں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی، were held accountable وہ ان کو لازمی جواب دینا ہوگا for their ٹریٹمنٹ یعنی انہوں نے کیسا برتاؤ کیا، کس کے ساتھ؟ آرفن یعنی یتیموں کے ساتھ انہوں نے کیسا برتاؤ کیا، یا پھر اینڈ دا یوز آف دیئر ویلتھ اور ان کی ویلتھ کا، ان کی یہ جو جائیداد تھی اس کا جو ہے نا کیسا استعمال کیا. اوکے قرآن سیز ٹیسٹ دا آرفنز ویل مینس ٹو سے اب جو ہے ہم قرآن مجید کے یعنی ڈائریکٹ الفاظ کا جو ہے نا ہم اب جو ہے نا اس کو یعنی دیکھیں گے، آبزرو کریں گے. اوکے ٹیسٹ دا آرفنز ویل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ٹیسٹ دا آرفنز ویل یعنی آرفنز کو یعنی یتیموں کو اچھے سے جانچ لو until they reach the age of marriage یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں شادی کی عمر کو، یعنی ان کی اچھی سے جانچ پڑتال کریں. اوکے پھر آگے کیا ہے؟ then if you find them to be mature of mind اور پھر if you find them یا پھر جب آپ انہیں پائیں to be mature کہ بھائی وہ میچور ہو چکے ہیں of mind ہینڈ اوور ان کو ہینڈ اوور کر دیں، ہینڈ اوور to them their property ان کی پراپرٹی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے ان کے، یعنی کب ان کو یعنی ان کی پراپرٹی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے؟ جب جو ہے نا وہ میچور ہو چکے ہوں، جب میچور سے مراد یعنی ایڈلٹ ہو چکے ہوں. اوکے جب یعنی ایڈلٹہڈ آتا ہے، جب یعنی آپ کو جو ہے نا ایک صحیح اور غلط کی پہچان ہونے لگتی ہے، اسی کو جو ہے نا میچورٹی کہتے ہیں. کلیئر؟ اچھا آگے کیا ہے؟ اینڈ ڈونٹ کنزیوم اٹ بائی ویسٹ فل اسپینڈنگ اور پھر جب ان کے مال کو خرچ کیا جائے تو وہ اس طریقے سے نہ خرچ کیا جائے کہ بھائی وہ اس ویسٹ فل اسپینڈنگ ہو کہ بھائی آپ جو ہے نا ان کی خدا نخواستہ دولت کو یا جائیداد کو جو ہے نا ویسٹ کر رہے ہوں. اوکے nor do so in haste fearing that اور کبھی بھی جو ہے نا جلدی میں بھی ایسا نہ کیا جائے یا اس ڈر سے نہ کیا جائے کہ they will come of an age کہ بھائی وہ جلد ہی جو ہے نا وہ بڑے ہو جائیں گے. and so take it over. اوکے یعنی یہاں پر کتنا خوبصورت سی باتیں جو ہے نا these all are some special rights of orphans which are introduced by حضرت محمد peace be upon him. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے انہوں نے نہ صرف خواتین کے رائٹس کے لیے آوازیں اٹھائیں بلکہ اسی دوران ہی یعنی اسلام سے پہلے جیسا کہ یعنی آرفنس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ایون کہ انہیں جو ہے نا انہیں جینے کا بھی ان کو یعنی بیسک رائٹس بھی نہیں دیے جاتے تھے.
لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے خوبصورت سی کچھ یعنی ریفارمز کو انٹروڈیوس کیا, کچھ اسپیشل رائٹس بتائے کہ بھائی آرفنز کو یہ حقوق حاصل ہیں. اوکے, کتنا ایک خوبصورت سی باتیں انہوں نے ہمیں سمجھائیں, جو کہ یعنی آج بھی جو ہے نا جن سے ہم جو ہے نا سبق حاصل کر سکتے ہیں, ہم یعنی مزید جو ہے نا خود کو بہتر بنا سکتے ہیں ان اصلاحات کے ذریعے. ہوپ آف دیٹ یو انڈرسٹینڈ اٹ, ہوپ آف دیٹ یو انجوائے اٹ. دس از مائی ہول لیکچر, دس از مائی ٹوڈے لیکچر. ہوپ آف دیٹ یو انڈرسٹینڈ اٹ, you enjoy it. And I have one humble request to you that dear viewers, please subscribe my channel and please share my lecture with your good friends. Thank you so much.